یاد رکھے 18 نایاب پتران دے ہوندیاں جیڑی علی جیسے باپ دی زینت بن جاوے اور زینب عالیہ مصائب نہیں پڑھ رہے کیونکہ شہزادی دے نہ ہی مصائب ہے لیکن دو چار جملے آکھنا چاہنا شہزادی دی عظمت تاکہ لوگاں پتہ لگے کہ مقصد کیا جتنا ایک وقت اجازت دیندہ ہے جتنا میں مزید بول سکتا ہر مشن واسطے خطیبان دی لوڑ ہوندی ہے جڑا منشور بیان کرن تحریک دا مجلس حسین ابن علی لقات ہو جاوے مجمع بھی آ جاوے لیکن ممبر نہ بولے مجلس ہے کیوں تو حسینیت انہوں بھی دو خطیبہ دی لوڑ آئی جڑے اعلان کرن مجمع میں دسن کہ حسین کی چاہندے اور یزید علیہ الان والعذاب کی چاہندے تو دو خطیب آئے حسین ابن علی علیہ السلام ایک دا نام سجاد ہے مصائب نہیں پڑھ رہے فضیلت تے بول رہے ہیں آج بھی سرچ کرو گے تو دربارے یزید علیہ الان والعذاب مسجد بنو امیہ دے اندر تو دو خطبے دے مقام ملیں گے جڑے شام گئے وہ تائید بھی کر سن جڑے نہیں گئے خدا زیارت کراوے خدا حفاظت فرماوے پاک مخدومہ دی ذریعہ دی تمام والے محمد مقدسات دی دو مقام ہیں جتے پاک سیدہ عالیہ اور سید الساجدین نے خطبہ پڑھے دربارے شام دے اندر دو مقام ہیں تھوڑا جا فاصلہ ہے پہلا گیٹ جیتے تو آٹا ہے سید الساجدین دا مقام ہے اور اس مقام تے پاک عالیہ دا مقام ہے اور نالی مقام ہے مقام رسول حسین جیتے سید الشہداء دا سر مبارک رکھیا گیا ان دونوں ماں پترہ نے پوری شام دے سا بند کر لیں پاک سید الساجدین دے خطبے نے کہ یورپ تک حسین حق دی آواز پہنچی ہے کہ اس خطبے دا اثر ہے جڑا بھرے دربار پاک سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہ نے اور سید الساجدین نے جڑا خطبہ پڑھیا ہے ماحول عجیبہ بہت لمبی بحث نہیں کرنی ہر دیتے گئے دل بغض علی نہ لوگاں دے بندیاں دی اولاد مار دینی دیکھنا علی دے بندے مار گئے بندیاں دا مال لوٹ لینا دیکھنا سی علی دے بندے بندیاں دے بچے اٹھا لینے آکھنا علی دے بندے لے گئے پہلے خود ہی بکریاں اٹھ دے لینا بعد چاپے چوا لینا دیکھنا سی علی دے بندے آتے لے کے جا رہے ہیں تو دلوں میں بغض بھری گیا ہر دل دے اندر بغض علی ابن ابی طالب بھرتی پھر آئی 57 ملکاں دے لوگ اس دربار موجود ہیں 900 کرسی لگی ہوئی ہے 900 کرسی دے سامنے سید الساجدین ہیں پردے میں پاک سیدہ عالیہ نے جی آکھا پڑھ پیچھے مخدرات اسمت و طہارت دیگر پاک مستورات ہیں بھرا دربار ہے کسی نے سوال کیتا کہ اے یزید علیہ الان والعذاب جس نال کربلا تیری جنگ گئی جنگ ہوئی کیوں ہے اس لانتی نے جواب دیتا کہ حسین ابن علی میرے اختیارات انہائی بنیا انہیں ذہن چ رکھنا جواب نہ ہو موضوع نہ دیوا تو میں کدی اتنی کوشش نہ کرا تاکہ تھوڑے بچے سمجھن اس بی بی کا کردار کی ہے شام دے اندر پوری شام دے اندر افواہ کسے باغی منایا ہے کوئی آل رسول نہیں دستے گئے کچھ نہیں دستے گئے ایک باغی مرائے اور پورے بازاراں درباراں میں ستایا ہے منڈیاں میں ستایا ہے 3 دن بازار کھڑا کیتا ہے پوریاں مشکلہ برداشت کر کے دربار جا گئے ایسا کیا حسین ابن علی میرے اختیارات ہونائی بنیا تو شہزادی نے بابا علی دے لہجے میں خطبے بھی دیئے تو لہجہ علی میں زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے شہزادی فرمایا ہے سید
میں اس اعلان میں جواب دینا چاہتی ہوں. حیدر کرار کی بیٹی غور کرنا. سید الساجدین نے فرمایا ہے یزید اعلان والعذاب تیرے اس بات کا تیرے جواب دینا چاہتے ہیں. دیو جواب پھریا دربار. پاک سید عالیہ نے فرمایا ہے یزید اعلان والعذاب تو آتا ہے کہ حسین ابن علی تیرے اختیارات میں نہیں منیا. سب تو پہلے ذہن بات رکھو. علامہ ابن جوزی نے لکھا یزید جس رات گزرے اور لوگ ڈر کے آبادیاں چھوڑ جاتے ہیں, دھیاں پردے لے کے جنگلاں میں رک کر جاتے ہیں, میں فاسق فاجر ہے کسی عزت میں ہاتھ پا لے تو کون بولے گا؟ 57 ملکاں جو تو کوئی بولیا نہیں اس کے سامنے سا کہ شراب حلال ہے نہ کہ حلال ہے, جوا حلال ہے حلال ہے, حلال مصطفیٰ حرام حرام مصطفیٰ حلال کیتا کوئی بولیا ہی نہیں. پوری مجلس ایک پاسے, پاک سید عالیہ سلام اللہ علیہ دا ایک جملہ ایک پاسے, جس کے سامنے 57 ملک نہیں نہ بولتا تے نہ بولن دی جرت کرتا, اس نے قصر دار الحکومت کھلو کہ اس نے دربار اس نے منہ تے عالیہ فرمایا او جبنا تلکاؤ ساڑھے آزاد کرتا غلامہ دی اولاد. یہ آکھنا بڑا سوکھا ہے, سننا اس کو سوکھا ہے. اور ساڑھے آزاد کرتا غلامہ دی اولاد, فتح مکہ تے ساڑھے ہاتھوں آزاد ہوئے غلامہ دی اولاد. تو آخدے حسین بن علی تیرے اختیارات میں نہیں منیا. میں بنت علی جواب دینا چاہتی ہوں مگر اس سے پہلے میرا ایک مطالبہ ہے. تیرے دربار جتنے گھوڑے کھلوتے انہوں نے سنبا دی آواز آ رہی ہے, آواز خاموش کرا پھر میں بول رہا ہوں. تسی چپ کر گئے ہو. یزید حیران ہو کے پیادا ہے کہ میں ہو سکتا ہے, میں کیویں گھوڑے ہوں جسم خاموش کرا ماں. بی بی فرمائے کہاں ہے تیرا اختیار؟ کدی محتاج نہ ہوئے. کون بولے گی؟ مسلمان بولے گا اس بات پہ. حیدری بات ارشاد رکھے. فرمائے کہاں ہے تیرا اختیار؟ محتمہ فرمائے اچھا کرے نہیں کر سکتا. تو فرمائے روشن دان تیرے دربار روشن دانا جو تیز ہوا آ رہی ہے. فرمائے ہوا روک. پھر میں بولا پاک مخدومہ پاک سیدہ نگاہ فرمانا, ساڑھے دلوں میں اپنی مودت نال بھر دینا. اطاعت خداوندی, اطاعت رسالت, اطاعت صاحب امر نال ساڑھے دلوں میں بھر دینا چاہتا تھی. پاک مخدومہ نگاہ رکھنا مجلس نے ایسا کیا. اہل شام ذرا مطالبہ دیکھو بھلا میں ہوا روک سکتا ہوں؟ ہوا تے میرا قبضہ ہی نہیں ہے. عالیہ فرمایا پھر کہاں ہے تیرا اختیار؟ عالیہ فرما کرے بھی نہیں کر سکتا. تیرے دربار چٹ کھلوتے روٹھا دے گلا میں گھنٹیاں دا شور اتنا آواز سنائی نہیں دے رہی. فرمایا گھنٹیاں خاموش کرا. میں پھر بولا کتاب لکھتا ہے اعلان والعذاب تخت کھڑا ہو گیا. بلند آواز کر کے آدھا اہل شام ذرا نگاہ کرو کیسا عجیب مطالبہ ہے. بنت علی دا کدی آدن ہوا روکو, کدی آدن اٹھا دے گلا دیا گھنٹیاں روکو, گھوڑے دے سن خاموش کرواؤ. میں نہیں کروا سکتا. عالیہ فرمایا تو آدھا ہے حسین تیرے اختیارات ہونا ہی منیا. حسین میرا امام ہے بیاد سا میں کہنا. فرمایا اس کو خاموش. ہوا رک گئی. اٹھا دے گلا دیا گھنٹیاں خاموش. عملی طور تے پیش ہو, میرا ناریاں نال کچھ نہیں بننا. تیری روح آنکھیں لبائے یا زینب پھر لو. تیری آنکھ کے جاوے لبائے یا زینب پھر تیری آنکھ نوں حدود دا پتہ ہوئے پھر لطف لبائے یا زینب. تیرے لکمے نوں پتہ ہوئے پھر لطف, ورنہ ناری رہ گیا ختم ہو گئی باقی کہانی ساری. فرما خاموش. ہوا رک گئی.
اٹھان دے گھروں گھنٹیاں خاموش جیڑا اٹھے وہ بیٹھ نہیں سکیا جیڑا بیٹھا ہے اٹھ نہیں سکیا بھرے دربار صرف قیدی آزاد ہیں بھرے دربار صرف قیدی آزاد ہیں فرمائے دعا دیں کہ حسین ابن علی تیرے اختیارات انہوں نہیں بنیا خطبہ پاک سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا نے شام دے ہر اس شخص نے روایا جس دے دل نے کچھ حیات رتی آئی اس کے حواریہ نو آخریا میں اس نے 9 بھرا مرائے اس کو تکلیف ہے بی بی عالیہ فرمایا میرے لکھ مارے جا بیڑا ایک میں زینب نو تیرے نال بولنا نہ پونگا اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے فرمایا میرا بابا میرا قرآن بھی چھپ چھپ کے سن رہا لوانو ہنج نہیں ہویا کسے نال انشاءاللہ کسے دیا دھیا نال نہ ہوئے مرد مار لیا نے اکبر مار لیا نے ساڑھے رون واسطے تھا ایک اکبر دا غم میں کافی آئی حضرت پاس 9 لاکھ اتنا مارے آئے کہ سجاد نو چاچن دفن کرن واسطے کپڑا منگانا پڑے گئے میں ہندی آپ سکنا کیونکہ جس مقام تو لاشا اٹھاوے لاشا بھی کھردا آئے کر کے رونا لے آئے اوکھے جنازے دفنا کے بھی خون نہیں روئے سجاد اجتماعی قبر بنائیے 72 دفنائے 120 دفنائے پر خون نہیں روئے سجاد سب تو مشکل جنازہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا 9 حصیاں میں کتنے حصے 9 حصے اسی تسی 13 دربہ سن دے ہو نا 9 حصیاں جدو بہن آئیے ہاتھ کی دائیں سر کی دائیں آئیے جدو ماں ملن آئیے حسین کھپے ہاتھی ٹیک لا کے مقتل چٹھے آئے تو سندا پہ ہمیں کہ مجلس جملے تے بھی ہو سکتی ہے کھپے ہاتھی تے ایک حسین کیوں لائیے چونکہ سچا نام ہی کوئی نہ ہو آئے کر کے رونا لیا حسین و مظلوم میں جنہوں ہر گئے ماریا وطن علموں کر کے بھی آتی ماں آج تیرا بھی کوئی بھیا ہو گیا کربلا وچ نبی دلال نو اس بھی ماریا جس کدی کسے نو نہیں ماریا لیکن اس بہن دی کیا بات ہے جس جنگلہ کو لائے کے شہرہ میں گلیاں بازارہ میں دسے ہے باقی نہیں میرا نمازی ماریا گیا ہے آئے کل کرونا نے اتنے جو کسے بہن نہیں بیٹھے نام ام المصائب ہویا ہے آئے کل کرونا لیا کلی تاریخ تو جا کے پوچھ کہ بہن بھیا دلاش اٹھی کی میں بھی منٹ دی بات ہے کہ شارج مکان لگا جدو جنازے تے آئی تے لباس کا رنگ ہو رہا مرحبا اللہ قبول فرماوے جب لاش تو اٹھائی گئی آئے کر کے رونا لیا 11-12 محرم و زنجیر زنی ہوندی ہے دا محرم تو 11-12 جلوس ہوندے زنجیر زنی ہوندی ہے آئے کر کے رونا لیا ماتمی گھر پہنچتا ہے ماں نو پتہ ہوندہ ہے بہنان پتہ ہے بیوی نو پتہ ہے بنات بھی ہونا لائے پٹی تیار ہوندی ہے روح تیار ہوندی ہے آئے کر کے رونا لیا پورے بیڑے نو پتہ ہے تے دھیاں زخم بیک کے روندی آئے ہے کوئی ماتم کرنا لا شام غریباں تے 11 محرم دے لگی ہوئے زخمانال شام آ گئی ہے مرحبا اگر ہائے نہ نکلی ہوئے تا 1600 میل دی منزل پورے راہ خون رکے خون کی رکنا ہر بازار ہے ماریا گیا ہر مقام سے ماریا گیا اور شام نہیں پڑی گئی جنہیں شام ماریا گیا علیہ رسول نو تسی سوچ بھی نہیں سکتے آئے کر کے رونا لے بہت دفعہ جو ہے جڑی روایت پڑھ رہے ہونے اس کو رو نہیں رہے ہوتے جس کو رو رہے ہونے وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے بازار شام سید سجاد فرمایا ایک ایسا مقام آ گیا کہ پچھوں نیزیاں دیاں لوگ کہاں ہیں
مرحبا مرحبا اگوں لوگاں دا راشا پچھوں نیزیاں نال لگے ٹرن دا کھیا جاندا